نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا وهم لا يؤمنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ آپ کو یاد ہے کہ غزوہ بدر کے پس منظر میں بات ہو رہی تھی، اور پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا کہ ابلیس اور شیطان نے بذات خود اس غزوے کے اندر کفار کی مدد کرنے کی کوشش کی اور ان کی صفوں کے اندر شامل ہوا، لیکن جب اس نے دیکھا فرشتوں کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا تو وہ وہاں سے بھاگ گیا، اور اس نے کفار سے کہا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، اور میں جانتا ہوں کہ اللہ کی سزا بڑی سخت ہے، اب یہ اللہ کی پکڑ تم پر آ پہنچی ہے تو میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی پس منظر میں بات مزید آگے چل رہی ہے۔ فرمایا اذ یقول المنافقون، فرمایا اس وقت کو بھی یاد کرو جب منافقین یہ کہہ رہے تھے، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ بھی جن کے دلوں میں کوئی مرض تھا، بیماری تھی، یعنی ایک تو کھلم کھلا منافق تھے، اور ایک وہ تھے جو چھپے چھپائے دلوں کے اندر بغض رکھتے تھے مسلمانوں کے ساتھ۔ غر ہؤلاء دینہم، تو وہ کیا کہتے تھے کہ ان کے دین نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے، یعنی وہ کہتے تھے دیکھو عجیب بات ہے، یہ 200-400 لوگ ہیں اور 1000 کے مقابلے میں نکلے ہیں، اب لگتا ہے کہ یہ بیچارے دھوکے میں پڑ گئے ہیں، اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی، یہ کچھ زیادہ ہی جو کہتے ہیں نا اوور کانفیڈنس کے شکار ہیں، زیادہ اعتماد کا شکار ہو رہے ہیں اور یہ مارے جائیں گے۔ ان کے دین نے، تو وہ مسلمانوں سے یہ کہتے تھے کہ لگتا ہے تمہارے دین نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے اور یہ تمہیں مروا کے چھوڑے گا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ نے فرمایا کہ تم ان سے کہہ دو کہ جو بھی اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ بڑی غالب اور بڑی حکمت والا ہے، اللہ پھر اس کا مان رکھتا ہے۔ اور یہ ہمیں پہلے ہی پتہ ہے کہ اللہ سے توکل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ دی جائے، اللہ سے توکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ انسان، جو اس کی استطاعت ہے، جو اس کی قدرت میں ہے، جو وہ کر سکتا ہے وہ کرے، پھر اللہ اپنی مدد کو بھیجتا ہے۔ غزوہ بدر کا پیغام یہی ہے، یہی توکل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو کر سکتے تھے وہ انہوں نے کیا، پھر اللہ نے اپنی مدد کو بھیجا۔ اس توکل کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ عزیز حکیم، جو ایسا توکل کرتا ہے پھر اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ بڑے غلبے والا ہے، بڑی حکمت والا ہے، پھر وہ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور فرمایا کہ کاش تم دیکھتے اس وقت کو جب یہ فرشتے، اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ، جب یہ فرشتے کافروں کی جان نکال رہے تھے، یضربون وجوہہم وادبارہم، یہ ان کے چہروں پر اور ان کی کمر اور پیٹھوں پر مار رہے تھے، وذوقوا عذاب الحریق، اور ان کو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو ابھی سزا ہے نا، اب چکھو عذاب کا، جہنم کا مزہ، اب عذاب جو ہے آگ کا، اس کا مزہ چکھو۔ تو یہ وہ منظر ہے کہ جب فرشتے کفار کی جان نکالتے ہیں۔ ایک تو یہ بدر کے اندر جو مارے گئے تھے ان کے بارے میں براہ راست بات تو ان کے بارے میں ہے، لیکن اس سے مفسرین نے لکھا کہ یہ ہر کافر کے بارے میں ہے اور ہر گناہگار کے بارے میں بھی ہے کہ جب ان کی جان نکالی جاتی ہے تو ان کی جان نکالنے کے عمل سے ہی ان کے عذاب شروع ہو جاتا ہے، یعنی ان کی جان ہی اس طریقے سے نکالی جاتی ہے کہ وہ بھی بذات خود ایک عذاب ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو وہ ان کی منہوں پر، ان کے چہروں پر، ان کی کمر پر مارتے ہیں فرشتے اور کہتے ہیں کہ چکھو اب عذاب کا مزہ،
اور چکھو اب آگ کا مزہ، اور وہیں سے ان کا عذاب جو ہے شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بدرجہ بدرجہ جو گناہ گار ہیں، جو معصیت کے اندر مبتلا ہیں، کافر تو نہیں ہیں، ان کو بھی جو بھی اللہ کی طرف سے جو مقرر ہو، جو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو، تو ان کی جان بھی اسی طریقے سے ذرا اس سے کم ہوگی، نکالی جاتی ہے۔ اس لیے کہا کہ جو نیک ہیں ان کی آسائش یا ان کے آرام یا انعام جو ہے وہ موت کے فرشتے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے، یعنی اس کو موت کا فرشتہ ہی اس لیے خوبصورت اور پیاری شکل میں دکھایا جاتا ہے کہ وہ وہیں سے خوش ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جو گناہ گار ہے یا جو کفار ہیں تو ان کو موت کا فرشتہ اتنی ہیبت ناک خوفناک شکل میں دکھایا جاتا ہے کہ وہیں سے ان کا عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا کہ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ کیوں ایسا ہوا، یعنی کافروں کے ساتھ کیوں ایسا ہوگا، بما قدمت ایدیکم، کیونکہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی ان کی اپنی کمائی کی وجہ سے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے، یعنی اللہ یہ جو فیصلہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتا ہے، ورنہ اللہ کا ہاں یہ دستور نہیں ہے، اللہ کا قانون نہیں ہے کہ وہ اپنے بندوں پر ظلم کرے۔ بندوں پہ ظلم کیوں کرے گا، بندے تو اس کی مخلوق ہیں، اس کی مخلوق ہیں۔ اور جو دیکھیں انسان جس کو پالتا ہے پوستا ہے تو اس کے ساتھ کتنی محبت ہوتی ہے۔ میں نہیں، بندے تو اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے بنائے ہیں، اللہ نے اللہ کی رزق سے اور اللہ کے حکم سے پل رہے ہیں، تو اللہ تو نہیں چاہتا کہ وہ جہنم کے اندر جائیں، اپنے کرتوتوں سے انسان جہنم کے اندر اور اس ناکامی کے اندر جاتا ہے۔ کدا ابی آل فرعون، فرمایا کہ اب اسی طرح آل فرعون کی مثال ہے، یعنی یہ کوئی کفار کے اندر جو ہوا، بدر کے اندر جو ہوا کفار کے ساتھ، یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے۔ کدا ابی آل فرعون، آل فرعون کے ساتھ بھی، فرعون اور اس کی جو فوج تھی اس کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ والذین من قبلہم، اور اس سے پہلے بھی جو نافرمان تھے، جو کافر تھے، اللہ نے ان کے ساتھ بھی یہی کیا۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اللہ کے قانون میں۔ کفروا بآیات اللہ، کیوں کیا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، یعنی باوجود سمجھ آنے کے وہ اس کا انکار کرتے تھے، ڈھیٹ بن کر اور محض اپنے تعصب کی وجہ سے۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، تو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، فرمایا کہ بے شک اللہ جو ہے بہت ہی طاقتور اور بہت ہی سخت سزا دینے والا ہے، کیونکہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اس لیے اللہ کی پکڑ سے کبھی بھی انسان کو بے پرواہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب اس کی پکڑ آتی ہے تو پھر پوری کائنات مل کر اس کو چھڑا نہیں سکتی، اور جب وہ انعام دینے پہ آئے تو پوری کائنات مل کے اس کو روک نہیں سکتی۔ فرمایا کہ ذالک بان اللہ لم یکو، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ لم یکو مغیرا نعمتا، اللہ کسی قوم کو دی ہوئی نعمت کو اس وقت تک نہیں بدلتا، انعمہا جو اللہ نے کی ہو، علی قوم کسی قوم پر، حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ وہ قوم خود نہ اس کو بدل دے۔ یعنی اللہ کا قانون یہ نہیں ہے، اللہ اگر کسی قوم کو، کسی فرد کو کوئی نعمتیں دیتا ہے تو اللہ اس وقت تک نہیں بدلتا اس کو جب تک کہ وہ اپنے اعمال سے، اپنے کرتوتوں سے اس کے الٹ ثابت نہ کر دے۔ اگر وہ ثابت کر دے تو پھر فرمایا کہ پھر اللہ اس کو بدل دیتا ہے۔ اس کی دیکھیں یہ قوموں کے ساتھ اللہ کا معاملہ ایسا ہی ہے۔ اس کی سب سے خوبصورت مثال جو ہماری اپنی قوم ہے، پاکستانی قوم، یعنی اس قوم کو اللہ نے عظیم الشان وطن عطا فرمایا، ایک ایسا وطن عطا فرمایا جس میں ہر طرح کی نعمتیں موجود ہیں، ہر طرح کا علاقہ، ہر طرح کا موسم، ہر طرح کی فصل، ہر طرح کی پھل، ہر طرح کی زمین، ہر طرح کے پہاڑ، ہر طرح کا سمندر، سب کچھ موجود ہے۔ یعنی دنیا کے ایسے کتنے ہی ممالک ہیں جو سمندر کو ترستے ہیں، کتنے ہی ایسے ممالک ہیں جو مختلف موسموں کو ترستے ہیں، کہیں ایسا سارا سال ہی سردی ہے، سارا سال ہی گرمی ہے۔ اللہ نے ساری نعمتیں اس قوم کو عطا فرمائی تھیں، لیکن اس قوم نے ان نعمتوں کی قدر نہیں کی۔ یعنی شروع میں 50-60 میں یہ قوم جس طرح اڑان، اونچی پرواز اس کی ہو گئی تھی، پہنچی تھی، اب دوبارہ اس سے زوال شروع ہو گیا، بجائے اس کے کہ مزید آگے جاتے، دوبارہ اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، اپنی کرپشن کی وجہ سے، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے زوال کا شکار ہو چکی۔ تو اللہ نے کہا کہ میں نے نہیں کیا، میں نہیں کرتا کسی قوم کے ساتھ جب تک کہ وہ قوم خود فیصلہ نہ کرے۔ تو ہم اس وقت تک اب دوبارہ نہیں اٹھیں گے جب تک ہم بحیثیت قوم یہ فیصلہ نہ کر لیں کہ ہم دیانت سے، امانت سے، اخلاص سے سارا کام لیں گے، تو اس وقت پھر اللہ بھی فیصلہ فرما دیں گے۔ تو یہ ہوتا اللہ کے فیصلے سے ہی ہے، لیکن انسان نے اپنے آپ کو اس کے
حقدار ثابت کرنا ہوتا ہے کہ میں اس کا اچھائی کا حقدار ہوں یا برائی کا حقدار ہوں. یعنی ایک وقت یہ تھا کہ پاکستانی قوم جرمنی جیسے ملک کو قرض دیا کرتی تھی، ایک وقت تھا. اور آج یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر بھکاری مشہور ہو چکے ہیں، کوئی ہم پر اعتبار کرنے والا نہیں. تو یہ اس آیت کی بڑی خوبصورت مثال، خود ہمارا اپنا ملک ہے، اپنی قوم ہے، اللہ میں سمجھ نصیب فرمائے. اللہ نے فرمایا کہ جب میں کسی قوم کو، یہی حال افراد کا ہے، یہ انسانوں کا بھی یہی حال ہے کہ میں کسی قوم پر کسی نعمت کو جو میں اس کو عطا کرتا ہوں، اس وقت تک میں اس کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی کرتوتوں سے اپنے آپ کو اس کے نااہل ثابت کر دے. جب نااہل ثابت کر دیتی ہے تو پھر میں بدل لیتا ہوں اور ان کی نعمتوں کو چھین لیتا ہوں اور اسی جگہ کسی اور قوم کو دے دیتا ہوں. ان اللہ وان اللہ سمیع علیم، فرمایا اس لیے کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ ایسے یکدم فیصلہ فرما دیتے ہیں، اللہ ان کے کرتوتوں کو دیکھتا ہے، اللہ ان کو جانتا ہے. اور جب اللہ یہ جان لیتا ہے، اللہ کا علم کامل علم ہے، اللہ کے علم کے مطابق یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ قوم خود ڈھیٹ بن کر اپنی بدعمالی کی وجہ سے یہاں تک پہنچنا چاہتی، پھر پہنچے. پھر اللہ کہتا ہے پہنچے، پھر میں تو اس کو نہیں روکتا. تو یہ میں نے دنیا کے اندر میں نے ڈھیل دے رکھی ہے. اچھائی اور برائی کا جو بھی انسان کرنا چاہے کرے، آخرت میں اس سے پوچھوں گا. لیکن قوموں کے ساتھ انسان ایک معاملہ دنیا کے اندر بھی ہو جاتا ہے، عروج اور زوال کا، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. فرمایا اور پھر اس کو دہرایا گیا اس بات کو کہ یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے. کدابی آل فرعون، پہلے سے اس سے پہلے ہم نے آل فرعون کے ساتھ بھی ایسا کیا. والذین من قبلہم، اور ان سے پہلے قومیں گزری ہیں نافرمان، ان کے ساتھ بھی ہم نے ایسا کیا. کذبوا بآیات ربہم، کیونکہ وہ اپنے رب کی آیات کو جھٹلاتے تھے. فاہلکناہم بذنوبہم، تو ہم نے ان کے گناہوں کی بدولت ان کو ہلاک کر دیا. واغرقنا آل فرعون، اور آل فرعون کو تو ہم نے بالکل غرق ہی کر دیا درمیان سمندر کے اندر. وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، اس لیے کہ یہ سارے کے سارے لوگ ظالم تھے. ظالم وہ ہوتا ہے جو جہاں جو چیز رکھی جانی چاہیے وہ وہاں پہ نہیں رکھتا، اس کو ظالم کہتے ہیں. یعنی جو چیزوں کی پلیسمنٹ صحیح نہیں کرتا. تو ہم نے بھی چیزوں کی پلیسمنٹ بدل دی ہے، اس کو کہتے ہیں ظالم. یعنی ظالم گھر کے اندر باپ کا جو مقام ہے وہ اس کو وہ نہیں دیتا، ماں کا مقام ہے وہ نہیں دیتا، بھائی کا مقام ہے وہ نہیں دیتا، تو اس کو ظالم کہا جائے گا. یعنی ظالم جو اس کی تعریف یہ ہے، جو چیزوں کی پلیسمنٹ صحیح نہ کرے، جس کو صحیح چیز کو صحیح جگہ پر رکھے، غلط کو غلط جگہ پہ رکھے، وہ ظالم ہے. تو یہ قوموں کو اللہ نے کہا کہ اصل جرم یہ تھا کہ یہ ظالم تھی، صحیح کو صحیح نہیں پہچانتی تھی اور غلط کو غلط نہیں پہچانتی تھی. ان شر الدواب عند اللہ، فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے برے جانور، اب انسانوں کو جانور نہیں، سب سے برا جانور کہا جا رہا ہے. ان اللہ، اللہ کے نزدیک کون ہے؟ الذین کفروا، جو ڈھیٹ بن کر انکار کرتے ہیں، جانتے بوجھتے انکار کرتے ہیں. اب دیکھیے کھانے پینے، سونے جاگنے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے کا نام انسان نہیں، کوئی ایسا نہیں، انسان نہیں. سارے کام جانور بھی کرتے ہیں، کھانا پینا، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، یہ سارے کام جانور بھی کرتے ہیں. تو اللہ نے یہاں پہ جانور کا، انسان جانوروں سے کہاں ممتاز ہوتا ہے؟ انسان جانوروں سے ممتاز ہوتا ہے اپنی عقل کی وجہ سے، سوچ اور سمجھ کی وجہ سے، خیر اور شر کو پہچاننے کی وجہ سے. جانور نہیں پہچانتے، ورنہ باقی جسمانی کام وہ بھی کرتے ہیں. ان کے اور ہمارے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ ہم سے زیادہ کھاتے ہیں. ہاتھی کتنے آدمی کو خوراک کھا لیتا ہے، وہ انسانوں سے زیادہ کھاتا ہے. تو انسان ان سے بہتر کیوں بنتا ہے کہ وہ سوچتا ہے، سمجھتا ہے، دیکھتا ہے، اور اس کے اندر اللہ نے عقل دی ہے، خیر اور شر کو، اچھی اور بری بات کو پہچان سکتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ چونکہ پہچانتے نہیں ہیں، الذین کفروا، ڈھیٹ بن کر انکار کرتے ہیں، فہم لا یؤمنون، اور وہ ایمان نہیں لاتے. یعنی حق بات کو ایمان لانا کیا ہوتا ہے؟ حق بات کو پہچان لینا. تو وہ حق بات کو نہیں پہچانتے. تو یہ کون ہے؟ ان شر الدواب، فرمایا یہ سب سے برے جانور ہیں. یہ اصل میں انسانوں سے کہا جا رہا ہے، یہ سب سے برے جانور ہیں. کیوں برے جانور ہیں؟ کہ یہ حق کو پہچانتے نہیں، یہ کفر کرتے ہیں، جانتے بوجھتے کفر کرتے ہیں اور حق کو پہچانتے نہیں. تو اللہ پاک ہمیں بھی ان سے محفوظ فرمائے اور اپنی عقل کو، سوچ کو، سمجھ کو اللہ اپنے نبی کے طریقے پر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.